اسماعیلی کمیونٹی پر حملے میں ملوث 3 ملزمان اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں۔ سوال اٹھ رہا ہے کہ خوشحال اور تعلیم یافتہ گھرانوں کے تعلیم یافتہ نوجوان دہشت گردی کے راستے پر کیسے چل پڑتے ہیں۔ ایگزیکٹ سے متعلق خبر گھر بیٹھے نہیں لکھی، 3 ماہ تک معاملے کی بھرپور کھوج کی، فراڈ کا سراغ ایگزیکٹ کے ملازمین سے ملا۔ امریکی صحافی ڈیکلن والش نے اپنی خبر پر اٹھنے والے اعتراضات کا جواب دے دیا۔ آئی ٹی کمپنی ایگزیکٹ کے پاکستان میں صرف 2 شیئرز ہیں، لیکن یہاں عالی شان دفاتر موجود ہیں، لوگ کام بھی کرتے ہیں۔ کمپنی کے 99% سے زائد شیئرز دبئی میں ہیں، مگر دبئی کے دفاتر میں تالے لگے ہوئے ہیں۔ 2 سال بعد پیپلز پارٹی کو سندھ میں وزیر داخلہ کے انتخاب کا خیال آ گیا۔ سہیل انور سیال وزیر داخلہ بن گئے۔ صوبے کو درپیش کئی اہم مسائل چیلنجز کی صورت میں وزیر داخلہ کے منتظر ہیں۔ اور ملک کا جی ڈی پی گروتھ ریٹ گزشتہ حکومت سے تو بہتر ہے، لیکن حکومت مسلسل 2 سالوں سے اپنے ہی مقرر کردہ اہداف کو حاصل کرنے میں ناکام ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں شاہزیب خان زادہ۔ پاکستان میں انتہا پسندی دہشت گردی کا سبب بنتی ہے۔ اس حوالے سے بار بار مختلف مدارس کی جانب انگلیاں اٹھائی جاتی رہی ہیں، اور ہم اپنے مختلف پروگرامز میں یہ بات کرتے رہے ہیں کہ ارباب اختیار کو مدارس میں اصلاح کی ضرورت ہے، اور جو وعدے کیے گئے ہیں ان وعدوں کو پورا کرنے کی ضرورت ہے کہ مدارس میں اصلاحات لائی جائیں۔ لیکن جہاں ہم مدارس کی بات کرتے ہیں، وہاں پڑھے لکھے نوجوانوں کی انتہا پسند سوچ پر بھی غور کرنا ہوگا۔ کل وزیر اعلیٰ سید قائم علی شاہ نے جن ناموں کا تعلق سبین محمود قتل کیس اور 13 مئی کو 45 سے زائد اسماعیلی برادری کے لوگوں کے قتل سے جوڑا ہے، وہ ہمارے معاشرے کے لیے المیے سے کم نہیں ہے۔ ماضی میں بھی کئی دہشت گرد ایسے واقعات ہوئے ہیں دہشت گردی کے، اور دہشت گرد اس میں ملوث پائے گئے ہیں جس میں پڑھے لکھے نوجوان ملوث تھے۔ لیکن 16 دسمبر 2014 کو آرمی پبلک اسکول پر حملے کے بعد پوری قوم انتہا پسندوں کے خلاف تو یکجا ہو گئی ہے، اب معاشرے میں موجود انتہا پسند سوچ کے خلاف کھڑا ہونا ہوگا۔ کل وزیر اعلیٰ سندھ نے سبین محمود اور اسماعیلی برادری کے لوگوں کے قتل کے پیچھے جن ناموں سے پردہ اٹھایا، اور ہمارے پروگرام میں آئی جی سندھ نے ان کو کنفرم کیا اور ان کی کچھ تفصیلات بتائی، وہ کسی مدرسے کے نہیں، اعلیٰ تعلیمی اداروں سے پڑھے لکھے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے انکشاف کیا کہ نہ صرف گرفتار لوگ سفورہ سانحہ کے پیچھے ہیں، بلکہ اسکولوں پر جو گرینیڈ حملے ہوئے، پولیس وین پر حملہ، نیول آفیسر اور رینجرز اہلکار پر حملہ، امریکی پروفیسر ڈیبرا لوبو اور پولیس اہلکاروں کی ٹارگٹ کلنگ میں ملوث پائے گئے ہیں۔ سعد عزیز عرف ٹنٹن عرف جان نے پاکستان کے اعلیٰ تعلیمی ادارے IBA سے BBA کی ڈگری حاصل کی ہے۔ سعد عزیز نے 24 اپریل کو سماجی کارکن سمید محمود کے مبینہ قتل کی منصوبہ بندی کی، اور وہ اس قتل کا مبینہ ماسٹر مائنڈ تھا۔ ہمیں کل آئی جی صاحب نے بتایا تھا کہ وہ ان کی مختلف تقاریب میں شرکت بھی کرتا رہا تھا، ان کے لیکچرز بھی اٹینڈ کرتا رہا تھا۔ سعد عزیز 2009 سے مختلف دہشت گردی کی وارداتوں میں ملوث تھا، وہ انتہا پسندی پھیلانے والے لٹریچر بنانے کا بھی ماہر تھا۔ سعد عزیز کراچی میں ہونے والی دہشت گردی کی مختلف وارداتوں کی مالی معاونت بھی کر رہا تھا۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جو پڑھے لکھے نوجوان ہیں وہ کسی بھی دوسرے ان پڑھ دہشت گرد کے مقابلے میں کس طریقے سے زیادہ خطرناک دہشت گرد ہو سکتے ہیں۔ وہ لٹریچر لکھ سکتے ہیں، وہ مختلف مواد کی تیاری میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں اگر ان کا تعلق انجینئرنگ سے ہو، یعنی وہ زیادہ خطرناک ہو سکتے ہیں، وہ سوچ رکھتے ہیں، وہ منصوبہ سازی کر سکتے ہیں، منصوبہ بندی کر سکتے ہیں۔ دوسرا مبینہ دہشت گرد جس کے بارے میں وزیر اعلیٰ سندھ نے بتایا، وہ محمد اصفر عشرت عرف ماجد ہے۔ محمد اصفر نے سر سید یونیورسٹی سے انجینئرنگ ٹیکنالوجی میں ڈگری حاصل کی۔ محمد اصفر 2011 سے مبینہ طور پر دہشت گردی کی مختلف وارداتوں میں ملوث رہا ہے۔ محمد اصفر انجینئرنگ میں ڈگری کی وجہ سے IEDs بم بنانے کا ماہر ہے۔ تیسرا مبینہ دہشت گرد حافظ ناصر عرف یاسر ہے۔ حافظ ناصر عرف یاسر نے کراچی یونیورسٹی سے اسلامک اسٹڈیز سے ماسٹرز کی ڈگری حاصل کی۔ حافظ ناصر عرف یاسر مبینہ طور پر 2013 سے دہشت گردی کی مختلف وارداتوں میں شامل رہا۔ حافظ ناصر نوجوانوں کو جہاد کے نام پر دہشت گردی کی ترغیب دینے کا ماہر تھا۔ اس عمل کے لیے حافظ ناصر نے اپنی ڈگری کا غلط استعمال کیا، اور چوتھا دہشت گرد طاہر حسین منہاس میٹرک پاس ہے۔ 13 مئی 2015 کو اسماعیلی برادری کے قتل کا ماسٹر مائنڈ طاہر منہاس تھا۔ طاہر 1998 سے دہشت گردی کے مختلف واقعات میں ملوث رہا ہے۔
طاہر حسین بم بنانے سمیت RPG-7 اور کلاشنکوف چلانے میں مہارت رکھتا ہے۔ طاہر حسین کی اسامہ بن لادن اور ایمن الظواہری سے کئی بار ملاقاتیں بھی ہو چکی ہیں۔ یہ کہانی صرف ان 4 دہشت گردوں کی نہیں، پاکستان اور بیرون ملک کئی ایسے دہشت گردوں کی وارداتیں ہوئی ہیں، دہشت گردوں نے دہشت گردی کی وارداتیں کی ہیں جن میں پاکستانی پڑھے لکھے نوجوان ملوث رہے ہیں۔ کئی ایسے واقعات ہیں جس نے بین الاقوامی میڈیا میں ہیڈ لائنز بنائی ہیں جس میں پاکستانی پڑھے لکھے نوجوان ملوث تھے۔ 1 مئی 2010 ناکام ٹائم سکوائر بومنگ میں ملوث فیصل شہزاد کو گرفتار کیا گیا۔ فیصل شہزاد پاکستانی نژاد امریکی تھا۔ فیصل شہزاد نے گرینوچ یونیورسٹی کراچی سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی اور بعد میں وہ امریکہ چلا گیا۔ 18 اگست 2012 طالبان کے ہیڈ کوارٹرز میران شاہ میں اسلامی جمعیت طلبہ کا کارکن راجہ احسن عزیز ڈرون حملے میں مارا گیا۔ راجہ احسن عزیز پیشے کے اعتبار سے انجینئر تھا۔ 1996 میں اس نے میرپور انجینئرنگ یونیورسٹی سے گریجویشن کی۔ راجہ احسن عزیز 1993 سے 1995 تک آزاد کشمیر میں اسلامی جمعیت طلبہ کا ناظم تھا۔ راجہ احسن عزیز 2002 سے طالبان کے ساتھ تھا اور راجہ احسن عزیز کے جماعت اسلامی سے تعلق کی تصدیق جماعت اسلامی کے رہنما پروفیسر محمد ابراہیم نے بھی کی۔ ایک اور مثال احمد عمر کی ہے۔ احمد عمر سعید شیخ پاکستانی نژاد برطانوی تھا۔ احمد عمر نے HSN کالج سے تعلیم حاصل کی، بعد میں لندن سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ عمر شیخ کو 12 فروری 2002 میں لاہور سے گرفتار کیا گیا۔ اس پر الزام تھا کہ اس نے امریکی صحافی ڈینیل پرل کو قتل کیا۔ 10 جون 2004 کو کور کمانڈر کراچی احسن سلیم حیات کے قافلے پر حملہ ہوا۔ اس حملے میں کراچی یونیورسٹی کا طالب علم عطاء الرحمان ملوث پایا گیا۔ بعد میں عطاء الرحمان کا تعلق جند اللہ سے ثابت ہوا۔ جولائی 2004 کراچی میں 2 ڈاکٹر بھائیوں اکمل وحید اور ارشد وحید کو گرفتار کیا گیا۔ ڈاکٹر ارشد وحید جناح اسپتال میں کڈنی اسپیشلسٹ تھے۔ تفتیش کے دوران اس نے اس بات کا اعتراف کیا کہ وہ اسلامی جمعیت طلبہ کے کئی کارکنوں کو القاعدہ کے لیے بھرتی کر چکا ہے۔ کورٹ سے رہائی کے بعد ڈاکٹر ارشد وحید 10 مارچ 2008 کو وزیرستان میں ڈرون حملے میں ہلاک ہو گیا۔ 19 دسمبر 2002 لاہور سے خواجہ برادران ڈاکٹر احمد جاوید خواجہ اور احمد نوید خواجہ کو گرفتار کیا گیا۔ خواجہ برادران پیشے کے اعتبار سے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تھے۔ خواجہ برادران پر الزام تھا کہ انہوں نے پولیس پر حملہ کیا اور دہشت گردی کی مختلف وارداتوں میں وہ ملوث تھے۔ تفتیش کے دوران انہوں نے القاعدہ لیڈر یاسر الجزائری کے ساتھ تعلقات کا اعتراف کیا۔ یہ ایک لمحہ فکریہ ہے کہ ان پالیسی سازوں کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے جو پاکستان سے دہشت گردی کا خاتمہ چاہتے ہیں اور 16 دسمبر کے بعد نیشنل ایکشن پلان کے ذریعے ملک سے دہشت گردی کا خاتمہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ 25 دسمبر 2014 کو وزیر اعظم نواز شریف نے اعلان کیا تھا کہ پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے انتہا پسندی ہی نہیں، دہشت گردی ہی نہیں، انتہا پسند سوچ کا خاتمہ کرنا ہوگا۔ سانحہ پشاور کے بعد پاکستان بدل چکا ہے، اب یہاں دہشت گردی اور دہشت گرد سوچ کی گنجائش نہیں۔ سانحہ پشاور کے بعد کا پاکستان بدل چکا ہے جس میں دہشت گردی، انتہا پسندی، فرقہ واریت اور عدم برداشت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہم نہ صرف دہشت گردی بلکہ دہشت گردی کی فکر اور سوچ کا بھی خاتمہ کریں گے۔ وزیر اعظم معاشرے سے انتہا پسند سوچ کے خاتمے کی بات کر رہے تھے، لیکن المیہ یہ ہے کہ دہشت گردی میں وہ لوگ بھی ملوث ہو رہے ہیں جو اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں، اچھے گھروں سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے معاشی حالات بھی بہتر ہیں، لیکن وہ ان تمام کے باوجود دہشت گردی میں ملوث ہو رہے ہیں۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم نے آپ کو کچھ ماضی کی مثالیں دی۔ ماضی میں شاید قومی سطح پر یہ کنسنسس نہیں پایا جاتا تھا، ملک کی عسکری اور سویلین قیادت اس کنسنسس میں نہیں نظر آتی تھی، اور پاکستان میں الیکٹرانک میڈیا میں، پرنٹ میڈیا میں کھل کر اس طریقے سے بات نہیں ہوتی تھی دہشت گردی کے خلاف جو آج ہو رہی ہے۔ ایک کنسنسس پائے جانے کے باوجود، 60,000 جانے کے باوجود، 16 دسمبر ہونے کے باوجود کیا وجہ ہے کہ پڑھے لکھے نوجوان پھر بھی اس سوچ میں پائے جا رہے ہیں، اس کا خاتمہ نہیں ہو رہا؟ نفرت پھیلانے والے جو عناصر ہیں وہ اپنی نفرت انگیز تقاریر سے ان نوجوانوں کو متاثر کر رہے ہیں اور ملک انتہا پسندی کی طرف پھر بھی گامزن نظر آتا ہے۔ پڑھے لکھے طبقے میں یہ سوچ نظر آتی ہے۔ اس پر تفصیل سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ سینئر تجزیہ کار، مصنف اور تھنکر محمد حنیف صاحب موجود ہیں۔ محمد حنیف صاحب بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کچھ ماضی کی مثالیں ہیں، کچھ حالیہ مثالیں ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ عسکری قیادت ہو، سویلین قیادت ہو، لکھا جانا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ الیکٹرانک میڈیا پر تفصیل سے یہ بات نظر آ رہی ہو، 60,000 جانے گئی ہوں، پھر بھی اتنے پڑھے لکھے نوجوان انتہا پسندی میں ملوث پائے جا رہے ہوں اور اتنے بڑے بڑے واقعات میں ملوث ہوں؟
دیکھیں، جو بھی دہشت گرد بنتا ہے، جو بھی بندوق اٹھاتا ہے، جو بھی فیصلہ کرتا ہے، اور اس طرح کا فیصلہ کرنا ایک بہت بڑا فیصلہ ہوتا ہے، جیسے صفورہ کوٹ پہ جو سانحہ ہوا کہ آپ نے بسوں میں گھسنا ہے، لوگوں کی شکلیں دیکھنی ہیں اور ان کی شکل دیکھ کے پھر اس کو گولی مارنی، دور سے بم مارنا کسی کو، دور سے جہاز سے کسی کو اڑانا، وہ شاید کوئی تھوڑا سا نسبتاً آسان کام ہوتا ہو، لیکن لوگوں کی آنکھوں میں دیکھ کے اس کو گولی مارنا، تو یہ کام راتوں رات تو نہیں ہوتا۔ نہ یہ لوگ جو ہیں یہ حکومت کی فیصلہ سازی سن کے، وزیر اعظم صاحب کا یا جنرل رحیل شریف صاحب کا بیان سن کے کہ آج سے یہ سوچ ختم ہو گئی، تو اس طرح سے سوچ ختم ہوگی۔ نہ ہی یہ جو ہے کوئی 1-2 سال میں پیدا ہوئی ہے، یہ بہت ایک طویل عرصے میں پیدا ہوئی ہے، جس میں ہماری حکومت جو ہے وہ خود کمپلیسٹ رہی ہے، اس کا حصہ رہا ہے۔ ہمیں جو اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے، جو ہمیں تاریخ پڑھائی جاتی ہے، اسی طرح سے جو ہمارے دوسرے ادارے ہیں وہ ملوث رہے ہیں۔ تو آپ پڑھے لکھے اگر ہوں گے تو آپ نے وہی کہانی پڑھی ہوگی جو کہ مدرسے میں سنائی جاتی ہے، جو کہ IBA میں سنائی گئی ہوگی، جو کہ کراچی یونیورسٹی میں سنائی گئی ہوگی۔ برین واش کرنے والے جو ہیں پاکستان میں، ان کی طاقت میرا خیال ہے کہ اتنی زیادہ رہی ہے، وہ میڈیا پہ بھی موجود رہے ہیں، وہ تعلیمی اداروں میں بھی موجود رہے ہیں، اور تعلیمی اداروں سے میری مراد صرف مدارس ہی نہیں ہے، وہ پنجاب یونیورسٹی میں بھی ہو سکتے ہیں، کراچی یونیورسٹی میں بھی ہو سکتے ہیں، IBA میں بھی ہو سکتے ہیں۔ تو وہ اس کو راتوں رات ختم نہیں کیا جا سکتا، اور مجھے لگتا یہ ہے کہ صرف یہ کہہ کے وزیر اعظم صاحب کہ یہ سوچ جو ہے، اس سوچ کو ہم آئندہ برداشت نہیں کریں گے، انہوں نے کبھی کسی نے نام نہیں لیا کہ وہ سوچ آتی کہاں سے ہے، کون سے مراکز ہیں اس سوچ کے، کہ کیا کہنا منع ہے اور کیا کہنے کی اجازت ہے۔ آپ کو یونیورسٹی جانے کی بھی ضرورت نہیں دہشت گرد بننے کے لیے یا انتہا پسند بننے کے لیے، آپ ایک فیس بک اکاؤنٹ کھول لیں، گھر میں بیٹھے رہیں۔ اور آج کے بچے جو ہیں، میرا خیال ہے وہ 4 گھنٹے پڑھتے ہوں گے اپنے کلاس رومز میں، باقی وقت جو ہے وہ فیس بک پہ اور سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ ہر طرح کی سہولیات جو ہیں موجود ہیں۔ اگر آپ جانوروں کے ہمدرد بننا چاہتے ہیں، آپ وہ بھی بن سکتے ہیں، آپ فلسطین بھی آزاد کروا سکتے ہیں، اور پاکستان کے جو سارے مسائل ہیں اس کا حل آپ بندوق کے ذریعے وہاں پہ بھی ڈھونڈ سکتے ہیں۔ تو جس چیز کو آپ نیریٹو کہتے ہیں، میں وہ کہتا ہوں کہ کہانی جو ہے ہر جگہ پہ، مدارس سے لے کے IBA سے لے کے کراچی یونیورسٹی سے لے کے پنجاب یونیورسٹی تک، وہ یہ سنائی جاتی ہے، وہ بنیادی کہانی ہے کہ ہم دنیا کی سب سے بہترین قوم ہیں، مسلمانوں پہ ساری دنیا میں بہت زیادہ ظلم ہوا ہے، اب بھی ہو رہا ہے، اور چونکہ ہم جا کے اسرائیل کو ختم نہیں کر سکتے، ہم جا کے امریکہ کو ختم نہیں کر سکتے، تو چلیں اندر ڈھونڈتے ہیں۔ یہاں پہ ہم نے فرقے جو ہیں ان کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے، اور 5 سال سے 10 سال سے نہیں کیا، 9/11 سے بہت پہلے سے یہاں پہ جو ہے شیعہ جو ہیں ہمارے بھائی، ان کے خلاف ٹارگٹ کلنگز ہو رہی ہیں، سب کو پتہ ہے، کوئی کھل کے اس پہ بات نہیں کرتا۔ اسی طرح سے باقی جو ہیں غیر مسلم جو ہیں، جو یہاں کے غریب کرسچن جو ہے، ہم اس کو ملا دیتے ہیں جا کے کہ یہ چونکہ امریکہ میں عیسائی لوگ رہتے ہیں تو ان کو اگر مارو گے تو ہمارا بدلہ جو ہے وہاں جا کے ملے گا۔ اسی طرح سے ہم لوگ یہ کہانی جو ہے بدلتے رہتے ہیں۔ تعلیم کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان سوال کرنا سیکھے۔ جو ہماری اپنی ریاست ہے وہ 2-3 ہفتے پہلے تک ہمیں یہ کہانی سنا رہی تھی کہ یہ سب کچھ رو کروا رہی ہے، ہمارے بہت ذمہ دار لوگوں نے بیٹھ کے کہا کہ رو کروا رہی ہے۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ کہتے رہے ہیں کہ یہ مدارس میں سارا یہ کام ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آج ہم بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہیں کہ یہ کام IBA میں بھی ہوتا ہے۔ اب تعلیم جو ہے اس کو آپ کو یہ سکھانا چاہیے کہ یہ تینوں وجوہات اس کی ہو سکتی ہیں، رو بھی کر سکتی ہے، مدارس بھی ہو سکتے ہیں، اور پاکستان میں جس بڑے پیمانے پہ تباہی پھیلی ہے، کوئی بھی سینسیبل آدمی سوچے گا کہ کوئی ایک ادارہ یا کوئی ایک فرقہ جو ہے یہ کام کر نہیں سکتا۔ ہاں صاحب، اور اس کو پھر بدلنے کے لیے، کیونکہ آپ نے جو بات کی کہ جی اب سامنے جا کے اور 45 لوگوں کو مارنا، یہ کوئی پیسہ یہ کام نہیں کرا سکتا، اس کے لیے ایک انتہا پسند سوچ ہے جو آپ کو ڈرائیو کرے اور آپ ایسا کام کریں۔ سلیبس بدلنا، کلچر بدلنا، اور یہ انتہا پسندی تک جانے کے لیے یہ چیز کیوں نہیں اہم کردار ادا کر رہی؟ آپ نے ٹھیک کہا کہ 3-4 مہینے پہلے اگر ریاست نے اپنی پالیسی بدل لی ہو، مگر کہ یہ کیوں نہیں چیز کردار ادا کر رہی کہ الیکٹرانک میڈیا پر دکھ رہا ہو کہ 60,000 جانے گئی ہیں، کس طریقے سے معصوم لوگ مارے گئے ہیں، بچے مارے گئے ہیں، اس کے اوپر یہ سوچ کیسے حاوی آ رہی ہے اور پڑھائی کا بھی نہیں فرق پڑ رہا؟ اس پہ پڑھائی کی مثال یہ ہے کہ پاکستان میں زیادہ تر جو حکومت رہی ہے وہ جاہل لوگوں کی تھی، نہ رہی، پڑھے لکھے لوگ ہی رہے۔ جنرل ضیاء الحق جو ہیں انہوں نے مدرسے میں تعلیم تو حاصل نہیں کی، جنرل پرویز مشرف جو ہیں وہ کسی مدرسے میں تو نہیں گئے، انہوں نے تو ڈیفنس اسٹڈیز میں جو ہیں ڈگریاں لی ہوئی تھی۔ اسی طرح سے پاکستان کے جو سیاستدان رہے ہیں وہ بھی پاکستان میں کچھ عرصے پہلے تک جو پارلیمنٹ تھی وہ میرا خیال ہے کافی حصہ اس کا جو تھا وہ ایچیسن کالج سے پڑھ کے آتا تھا۔ تو ان چیزوں کو
जोड़ने से इन चीज़ों में हल जो है वो हम तलाश नहीं कर सकते कि ये तालीम जो है ये मसला है। मसला ये है कि वो तालीम किस तरह की है, हम अपने लोगों को अपनी कहानी जो है वो सुना क्या रहे हैं, और उसके बाद और दूसरा जो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा मेरा ख्याल है जो ज़ोर दिया जाता है, इंजीनियरिंग का और दहशत गर्दी का काफ़ी पुराना लिंक बनता है। उसामा बिन लादेन मरहूम जो हैं वो भी पेशे से इंजीनियर थे, जो और भी बहुत सारे वाक़यात में इस तरह के पाए गए हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि इंजीनियरिंग पढ़ानी छोड़ देनी चाहिए। इसी तरह से मदारस से जो हैं वो लोग निकल के दहशत गर्दी करते रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं हो सकता कि हम मदारस ख़त्म कर दें, हम कर ही नहीं सकते। फ़र्क जो है दोनों तरह के जो हम निज़ाम तालीम लेके चल रहे हैं उसमें यह है कि हम और आप बैठ के यहाँ पे IBA पे, कराची यूनिवर्सिटी पे, पंजाब यूनिवर्सिटी के बारे में जो मर्जी कर लें, वो आपके ख़िलाफ़ एक बयान दे देंगे। आप मदारस के ख़िलाफ़ कोई बात करें, किसी एक मदरसे के ख़िलाफ़ भी बयान करें, तो वो कहेंगे कि नहीं, सारे के सारे मदरसे ठीक हैं, यहाँ पे कभी कुछ नहीं हुआ। अभी मेरा ख्याल है जो हमारे वज़ीर उन्होंने कहा था, उनके खिलाफ जो है पूरे मुल्क में मुहिम चली हुई है। एक और दूसरे वज़ीर साहब ने उनको थोड़ा सा तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए कहा कि नहीं, सिर्फ 3 या 4% मदारिस जो हैं वो उनमें मसला है, वो इस पे भी नहीं मानेंगे। मैं और आप बैठ के अगर कहें कि यार 10% सहाफ़ी जो हैं, ये 20% सहाफ़ी जो हैं वो करप्ट हैं और वो नाजायज़ काम करते हैं, तो हम में से शायद ये फ़र्क हो थोड़ा सा, आप कहेंगे 20% है, मैं कहूँगा नहीं 30% है, लेकिन मान लेंगे कि भाई हम लोग जो हैं बिल्कुल हम लोग मावरा नहीं हैं इन चीज़ों से, हम भी इंसान हैं। जब किसी मुआशरे में कुछ लोगों को ये रुतबा दे दिया जाए कि वो इंसान नहीं है, वो हमसे बेहतर हैं सिर्फ इसलिए कि वो दावा करते हैं कि वो मुफ्ती हैं, वो ये कहते हैं कि अगर हमारी शान में गुस्ताखी की, अगर मेरी खिलाफ आपने कोई बात की, तो इसका मतलब है कि आप अल्लाह के ख़िलाफ़ हैं, आप उसके रसूल के ख़िलाफ़ हैं, आप हमारे दीन के ख़िलाफ़ हैं। इस बात को हमारे मुआशरे में इंटरनलाइज कर लिया गया है, हमारी रियासत ने भी इंटरनलाइज कर लिया है, हमारे सियासतदानों ने भी इंटरनलाइज कर लिया है, और वो इस चीज़ को ले के साथ साथ चलते हैं कि शायद इस तरीके से हमारी बचत हो जाए। मैं एक आखिरी छोटी सी मिसाल देता हूँ आपको इस सोच की कि ये सारी सोच जो है, ये जो हम बदलने की बात कर रहे हैं, इनमें से जो कुछ लड़कों का आपने नाम लिया, मैं अभी तक ये नहीं मानता कि ये मुजरिम है। जब अदालत में साबित होगा तब मैं मानूंगा। हमारी एक बहुत तारीख रही है कि एक जो पकड़ा जाता है तो हम सारे के सारे जो हैं जराइम शहर के एक बंदे पे डाल देते हैं। मेरा ख्याल गुज़श्ता हफ्ते FBI पाकिस्तान का बहुत बड़ा जिम्मेदार अहम इदारा है, उन्होंने लेक्चर करवाया। मौलाना तारिक जमील साहब जो हैं वो बहुत माशाल्लाह बहुत खूबसूरत वो बयान देते हैं, बहुत हंसाते हैं लोगों को और बहुत ख्वाब दिखाते हैं। अब FBR के बारे में कुछ लोगों के बारे में ये भी राय होगी कि इसमें जो पाकिस्तान के सबसे जो करप्ट लोग हैं, इसमें जो सबसे जो पैसा बनाने वाले हैं, वो भी यहाँ पे रहते हैं। अब उनका लेक्चर करवाया गया और वो लेक्चर कंपलसरी था, सारे ऑफिसर्स को अटेंड करना था, और वो ब्रॉडकास्ट भी किया गया जहाँ जहाँ पे उनके दफातर हैं। उससे हम लोगों ने सीखना ये शुरू किया है कि अगर कोई चीज़ हराम है, उससे अगर हम किसी आलिम को, साथ दीनदार बंदे को जो बज़ाहिर लगता है, उसको बिठा लें, उसकी बात सुन लें, तो हमारा जो अपना हराम काम है वो हलाल हो जाएगा। इसके बाद हम मुबर्रा हैं, जो अपनी जिम्मेदारियां हमारी शहरी के तौर पे हैं, जो हमारे गवर्नमेंट के फंक्शनिंग के तौर पे हैं, उन सारी जिम्मेदारियों से हम मुबर्रा हैं। हम इसके ऊपर एक लेबल लगा लें मज़हब का, और मज़हब के लेबल जो हैं वो यहाँ पे बिकते हैं। हर जगह पे एक जो है दुकान खुली हुई है, दुकान खोलने के कोई ख़िलाफ़ नहीं है, दुकान आप अपनी अपनी खोलें, लेकिन अल्लाह का घर जो है उसका नाम अल्लाह का घर इसीलिए रखा गया है कि वो अल्लाह का है, किसी आलिम का या किसी फ़िरके का या किसी मौलवी साहब का नहीं है, वो लोगों का है, वो मुसलमानों का है, बल्कि वो सब इंसानों का है, सबको वहाँ पे पनाह मिलती है। मोहम्मद अली साहब बहुत शुक्रिया। मोहम्मद अली साहब हमारे साथ मौजूद थे। सिर्फ और सिर्फ रियासत के एक दिन फैसला करने से, प्राइम मिनिस्टर साहब के एक दिन की तकरीर करने से मामलात नहीं बदलेंगे, बहुत कुछ बदलना होगा। पाकिस्तान के पढ़े लिखे और पाकिस्तान के वो नौजवान जो नहीं है पढ़े लिखे, उन सब को इंतहा पसंदी से, दहशत गर्दी से रोकने के लिए बहुत काम करना होगा। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, उसके बाद मजीद स्टोरीज पर गुफ्तगू करेंगे। एग्जैक्ट स्कैंडल सामने आने के बाद से एग्जैक्ट कंपनी की जानिब से इस रिपोर्ट पर तहफ़्फ़ुज़ात और उसकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाए जाते रहे हैं। कभी इस रिपोर्ट को साजिश तो कभी झूठ का पलंदा करार दिया जा रहा है, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स के रिपोर्टर
امریکی صحافی ڈیکلن والش نے لکھا ہے کہ ایگزیکٹ سے متعلق رپورٹ انہوں نے ٹیبل پر بیٹھے بیٹھے نہیں گھڑی، بلکہ اس سٹوری کی کھوج میں وہ متحدہ عرب امارات آئے اور 3 ماہ تک اس مشن پر لگے رہے۔ ڈیکلن والش نے لکھا ہے کہ ایگزیکٹ کے فراڈ کا سراغ ایگزیکٹ میں کام کرنے والوں سے ملا۔ ڈیکلن والش کے مطابق کراچی سے آنے والی ایک کال میں کمپنی کے ملازم نے جعلی ڈگریوں کا راز افشا کیا، چند جعلی یونیورسٹیوں کے لنک دیے۔ بیلفورڈ اور روشویل کو انٹرنیٹ پر تلاش کرنے سے جلد ہی معلوم ہو گیا کہ معاملہ مشکوک ہے۔ ڈیکلن والش کے مطابق اس کھوج میں ان کا رابطہ یاسر جمشید سے ہوا، جو پہلے کبھی ایگزیکٹ میں کوالٹی کنٹرول افسر تھا لیکن اب کمپنی اور ملک چھوڑ کر متحدہ عرب امارات میں رہ رہا ہے۔ یاسر جمشید کے پاس کلائنٹس کا اہم ڈیٹا تھا جو وہ کمپنی سے خفیہ طور پر نکال لایا تھا۔ ڈیکلن والش مزید بتاتے ہیں کہ امارات ہی میں ایک اور اہم غیر ملکی گواہ مل گیا جس نے $30,000 میں ایگزیکٹ سے جعلی ڈگری خریدی تھی۔ ڈیکلن والش کہتا ہے کہ ایگزیکٹ کے سابق ملازمین سے ملاقات کے علاوہ انہوں نے ایگزیکٹ کی آن لائن سرگرمیوں کا بھی بغور جائزہ لیا، جس سے ڈیکلن والش کو یہ سمجھ میں آیا کہ ایگزیکٹ نے اپنے اصل کاروبار کو چھپانے کے لیے کراچی ہیڈ آفس کو اس سے الگ رکھا اور سمندر پار متعدد کمپنیاں بھی قائم کی۔ ڈیکلن والش کے مطابق نیو یارک ٹائمز کی رپورٹنگ ڈیسک نے انٹرنیٹ پر جعلی ڈگری دینے والی یونیورسٹیوں پر بھرپور کام کیا اور ان میں پائی جانے والی مماثلت اور ملکیت کی کھوج لگائی، جو سب انہیں ایگزیکٹ کے فنگر پرنٹس تک لے آئیں۔ گزشتہ روز ایگزیکٹ کے سی ای او اور چیئرمین شعیب شیخ نے ایک پروگرام میں اس حوالے سے پوچھے گئے سوال سے متعلق کہا تھا کہ وہ ان تمام یونیورسٹیوں کے بیک آفس سے سروس سنبھالتے ہیں۔ یہ سوال کرنا چاہیے آپ کو کہ بھئی یہ انسٹیٹیوٹ مجاز ہے کہ نہیں ہے؟ یہ جس ملک میں یہ انسٹیٹیوٹ ہے وہاں اس کے قانون کے مطابق کیا وہ ایشو کر سکتا ہے کہ نہیں؟ یہ آپ پہلے دیکھیں گے، اور اگر وہ کر سکتا ہے تو وہ اپنی بیک آفس سروسز دنیا کے کسی ملک میں بھی دے سکتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ یہ سوال، یہ بات کیا ہے؟ اگر شعیب شیخ کی بات مان بھی لی جائے کہ یہ تمام یونیورسٹیوں کو صرف خدمات مہیا کرتے تھے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی ساری جعلی یونیورسٹیاں صرف ایگزیکٹ کو ہی اپنے بیک آفس کا کام کیوں دیتی رہی ہیں؟ دوسرا سوال یہ اٹھتا ہے کہ شعیب شیخ کا بیان کیا یہ اعتراف ہے کہ ایسی تمام یونیورسٹیوں کا کام انہی کی کمپنی ایگزیکٹ سنبھالتی ہے؟ جبکہ سب سے بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا صرف ایسی مشکوک یونیورسٹیاں ہی ایگزیکٹ کی کلائنٹ ہیں یا پھر اور نامور یونیورسٹیاں بھی آپ کی خدمات لیتی تھیں اور لیتی رہی ہیں؟ اور اگر لیتی رہی ہیں تو پھر ان کی فہرست کہاں ہے؟ کیا آپ ان کی فہرست بھی سامنے لائیں گے؟ کیونکہ نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ میں ان تمام یونیورسٹیز کی فہرست آئی ہے جو کہ جعلی یونیورسٹیاں ہیں۔ کیا بھرپور نام رکھنے والی یونیورسٹیاں جو کہ جن کا دنیا میں نام ہے وہ بھی آپ کی کلائنٹ ہیں اور آپ ان کا نام سامنے لانا پسند کریں گے اور ان کے ساتھ اپنے کاروبار کی تفصیلات سامنے لانا پسند کریں گے؟ ایگزیکٹ اسکینڈل سے جڑے اہم انکشافات گزشتہ دنوں ہم نے اپنے ہی پروگرام میں آپ سے شیئر کیے تھے کہ ایگزیکٹ کمپنی کے 6 لاکھ شیئرز میں سے ایگزیکٹ کمپنی کے چیئرمین اور سی ای او شعیب شیخ اور ان کی اہلیہ کے صرف 2 شیئرز ہیں، یعنی دونوں کا ایک شیئر ہے، جبکہ بقیہ شیئرز کی ملکیت کمپنی ایگزیکٹ FZ LLC کے نام پر ہے، مگر کسی فرد کا نام واضح نہیں تھا۔ گزشتہ روز ایگزیکٹ کمپنی کے چیئرمین اور سی ای او شعیب شیخ سے ایک پروگرام میں کمپنی کے شیئرز کی ملکیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا کہ ایگزیکٹ FZ LLC کا مالک کون ہے، تو انہوں نے جواب دیا، وہ ذرا سنیے۔ ایگزیکٹ LLC کو کون آن کرتا ہے؟ وہ آپ آن کرتے ہیں کہ کوئی اور آن کرتا ہے؟ جی ایگزیکٹ FZ LLC کو وہاں کوئی اور نہیں۔ ایگزیکٹ FZ LLC کو میں آن کرتا ہوں، میری اہلیہ ہوں گی، وکاس صاحب ہوں گے، اور اس کے علاوہ سیڈ ایگزیکٹ ایک ادارہ ہے جو آپ نے اس کا بھی پورا پڑھا ہوگا، سوشیو اکنامک ڈیولپمنٹ ایگزیکٹ۔ سو ایگزیکٹ LLC، تو بیسیکلی جواب ہمیں مل گیا نا کہ ایگزیکٹ LLC جو ہے جس کے پاس 99% شیئر ہیں ایگزیکٹ پرائیویٹ لمیٹڈ کے، اس کو بھی آپ ہی آن کرتے ہیں، وہ آپ ہی کی ہے؟ جی اس کو میں اس کے اونرز میں سے ایک ہوں۔ میں نے آپ کو سارے لوگ بتا دیے، میں سیڈ ایگزیکٹ، میری اہلیہ، وکاس صاحب، یہ لوگ ایگزسٹ کرتے ہیں اس کو، اور کوئی اور نہیں ہے۔ خود بتایا تھا شعیب شیخ صاحب کے جو دبئی میں بھی کمپنی ہے اس میں بھی جو مالک ہیں وہ خود ہیں۔ یہ عام طور پر ہوتا ہے، ایسی کوئی انہونی بات نہیں ہے کہ بہت ساری کمپنیاں اپنے آپ کو پاکستان میں یا کسی اور ملک میں رجسٹر کراتی ہیں اور پھر اب جو باقی حصہ ہے، جو میجر شیئر ہولڈنگ ہے، وہ ایسے ممالک میں دکھاتے ہیں جو ٹیکس ہیون ہے، جہاں پر ٹیکس نہیں لگتا۔ دبئی ہے، دوسری ایسی اگر ممالک نہیں ہیں تو کچھ ممالک کے ایسے ایریاز ہیں جہاں پر انویسٹمنٹ کو ڈیولپ کرنے کے لیے ٹیکس انسینٹیو دیے جاتے ہیں، ٹیکس بریکٹس دیے جاتے ہیں۔ تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن یہاں پر معاملہ کچھ الگ ہے جو بتانے سے پہلے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ دبئی میں ایگزیکٹ FZ
LLC कंपनी से मुतालिक जब हमने अपने नुमाइंदे से मालूम करने को कहा तो वो एग्जैक्ट के दुबई के दफ्तर को दिए गए पते पर गए। इन दफातर के पतों की मालूमात पर जब हमारे नुमाइंदे सिफ्ते आरिफ गए तो इन्होंने वहां क्या देखा, इस हवाले से हम सिफ्ते आरिफ से बात करते हैं। सिफ्ते, बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ मौजूद हैं दुबई से। जरा बताइएगा कि आपने क्या देखा उन पतों पर, क्या तफसीलात इस वक्त आपके पास हैं एग्जैक्ट के हवाले से? जी शाज़ेब, एग्जैक्ट ग्रुप की मुबैना जाली डिग्रियों के स्कैंडल ने के ताने बाने मशरक़ वस्ता से भी अब जोड़े जा रहे हैं। जब यहाँ पर यह इतलात गर्म हुई कि एग्जैक्ट ग्रुप के 99% से शेयर वाली कंपनी का ताल्लुक़ दुबई के फ्री जोन से है और यहाँ पर ऐसे तालिब इल्मों की भी कसीर तादाद पाई जाती है मशरक़ वस्ता में जो इन जाली डिग्रियों के झांसे में आए। एक तरफ तो यहाँ पर कुछ साल पहले एग्जैक्ट ग्रुप ने मीडिया सिटी में यहाँ की फ्री जोन अथॉरिटी में एक लाइसेंस लिया था और जब लाइसेंस लिया था तो एक कंसल्टेंसी का ऑफिस यहाँ पर कायम किया गया था। लेकिन शाज़ेब, दिलचस्प बात हम आपको ये बता दें कि उस पर यहाँ का दुबई का कोई लोकल नंबर मेंशन नहीं किया गया था। जब वो एड्रेस हासिल किया गया था, शुएब नामी शख्स ने यहाँ पर लाइसेंस हासिल किया और उस पर एक अमरीकी सेल नंबर का एक नंबर उनके ऑफिस में दिया गया था। उसके बाद इंटरनेट सिटी से ये ऑफिस मुंतकिल हुआ दुबई मीडिया सिटी में और आजकल ये ऑफिस यहाँ पर आमिर अक़ब में जो बिल्डिंग नजर आ रही है थोराया टावर, यहाँ पर 6 फ्लोर पर यहाँ पर बिजनेस सेंटर पर एक 6 फीट की टेबल है, वहाँ पर उनका एग्जैक्ट FZ LLC का ऑफिस इस 6 फीट की टेबल पर मुहित है। और वहाँ पर हमारी इतलात के मुताबिक जब हमने वहाँ पर विज़िट किया तो वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड्स ने बताया कि उमूमन यहाँ पर लोग आते हुए नज़र नहीं आते, लेकिन हमारी इतलात के मुताबिक इस एग्जैक्ट FZ LLC के लाइसेंस को जो है वो इसी साल जनवरी में रिन्यू किया गया था और उस हवाले से यहाँ पर इनके बिजनेस जारी हैं। सिफ्ते, बहुत शुक्रिया। बात यह है, और जैसा कि हम बात करते हैं, बहुत सारी कंपनियां ये काम करती हैं कि अपनी जो मेजर शेयर होल्डिंग है वो कहीं और रजिस्टर कराएं। दुबई में टैक्स से इस्तिस्ना होने की वजह से भी शायद बहुत सी कंपनियां ऐसा करती हैं, लेकिन जब आप खुद कहते हैं, शुएब शेख साहब खुद कहते हैं कि पाकिस्तान में उनको IT इंडस्ट्री होने की वजह से, उसका हिस्सा होने की वजह से एक्सपोर्ट्स पर टैक्स से इस्तिस्ना हासिल है, तो टैक्स फ्री जोन दुबई में दफ्तर खोलने की क्या जरूरत थी दुबई से? और एक अहम बात यह है कि आप जब खुद कहते हैं, जब आपसे सवाल किया जाता है कि आप टैक्स बड़ा कम देते हैं, तो आप कहते हैं कि इसलिए कम देता हूं कि मेरी IT एक्सपोर्ट्स हैं और वो टैक्स से इस्तिस्ना है उनको। और फिर ये सवाल उठता है कि क्यों स्टेट बैंक के डेटा में वो नहीं आता कि आपने कितना एक्सपोर्ट किया, उस पर कितना इस्तिस्ना हासिल किया, क्यों FBR कहती है कि आपने टैक्स छुपाया, फिर उसके बावजूद आप एक टैक्स फ्री जोन में जाके अपने मेजर शेयर होल्डिंग क्यों रजिस्टर कराते हैं और अपने अकाउंट्स में उस हवाले से घेर पेड़ नजर आती है। बहुत सारे सवाल हैं जो अभी तक एग्जैक्ट के हवाले से उठ रहे हैं। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। सिंध को नया वजीर दाखिला मिला है, क्या कराची और सिंध, अंदरूनी सिंध और पूरे सिंध के हालात बेहतर करने के लिए मिला है या वजह कोई और है? इस पर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। सिंध में फाइनली काफी अरसे बाद वजीर दाखिला को तैनात किया गया है। सुहेल अनवर सियाल एक गैर मारूफ MP हैं जिन्हें इस ओहदे पर तैनात किया गया है। बहुत कुछ बातें आज सारा दिन उनकी तैनाती के हवाले से की गई हैं। क्या ये तैनाती कराची के हालात बेहतर करने के लिए है, अंदरूनी सिंध, पूरे सिंध के हालात बेहतर करने के लिए है, या फिर मामला कोई और है? इस पर तो हम बात करेंगे ही, मगर क्योंकि वो तैनात हो गए हैं तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो उनके हवाले से पैदा होते हैं और उन चैलेंजेस पर भी हम आज तफसील से रोशनी डालेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे साथ मदर अब्बास साहब मौजूद हैं। मदर अब्बास साहब से गुफ्तगू करते हैं इस तैनाती के हवाले से। मदर अब्बास साहब, बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताइएगा, ये समझा जाए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को फाइनली ख्याल आया है कराची के और पूरे सिंध के हालात बेहतर करने का, इसलिए वजीर दाखिला लगे हैं, या बहुत कुछ बातें हो रही हैं, चमगुइयां हो रही हैं, वो दुरुस्त है कि ऑब्जेक्टिव कुछ और है और ये मेरिट पर भी उस हिसाब से आप समझते हैं पूरा उतरते हैं, डिलीवर कर सकते हैं? कतई तौर पे नहीं शाज़ेब। पहली चीज़ ये कि एक बहुत ही मुतनाज़ा फैसला है। इसको ना पार्टी के अंदर बहुत से हल्के इसको पसंद कर रहे हैं क्योंकि वो बहुत ही जूनियर आदमी हैं जिनको बना दिया गया है। इस लिहाज से एक सियासी ख़ानदान से ज़रूर उनका ताल्लुक़ है लाड़काना के, लेकिन इस फैसले को सबसे बड़ी बात यह कि जिस हालात में इनको बनाया गया है, इस फैसले को इस्टेब्लिशमेंट के अंदर पसंदीदगी की निगाह से नहीं देखा जा रहा। और जहाँ तक मेरी इत्तला है,
کل جو ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہونے والا تھا اس کو بھی ملتوی کر دیا گیا ہے، لیکن غالباً کور کمانڈر کراچی کی ضرور وزیر اعلیٰ سے ملاقات ہو رہی ہے، لیکن اسٹیبلشمنٹ کے اندر، رینجرز کے اندر اس فیصلے کو بہت زیادہ اچھی طریقے سے نہیں دیکھا جا رہا، کیونکہ ان کو ایک ایکسپیرینس آدمی چاہیے تھا ایک ایسی سچویشن میں جب کراچی کے حالات بہت خراب ہیں، جب سندھ کی سچویشن بڑی انسرٹن ہے۔ ایسے میں اس کے فیصلے کا تعلق غالباً زرداری صاحب سے بہت قریب سمجھے جا رہے ہیں، اس لیے غالباً یہ فیصلہ ہو سکتا ہے۔ ادروائز اگر تجربے کی بنیاد پہ دیکھیں تو اس سے زیادہ تجربے کار لوگ موجود ہیں۔ اس فیصلے کو کرنے کا مطلب غالباً یہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو ایک میسج جو ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے دیا گیا ہے، اور میرا خیال ہے اس کو پسند نہیں کیا جائے گا، اور شاید ہو سکتا ہے کہ آگے چل کے اس کو ریویو کرنا پڑے۔ بہت شکریہ مظہر عباس صاحب، ہمیں کہہ رہے تھے پسند نہیں کیا گیا ہے، اور جو چیلنجز ہیں ان چیلنجز میں سب سے بڑا چیلنج جو ہمارا خیال ہے کہ وزیر داخلہ صاحب کو ہوگا وہ وہی تھا، اور خود کہہ رہے ہیں مظہر عباس صاحب کے نہیں پسند کیا گیا ہے سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے۔ پہلا چیلنج اگر پاکستان پیپلز پارٹی اختیار دیتی ہے اپنے وزیر داخلہ کو، اور اس نیت سے وزیر داخلہ صاحب لگائے گئے ہیں کہ وہ سندھ کے حالات بہتر کریں، تو پہلا چیلنج ہوگا سندھ حکومت اور سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے درمیان اعتماد کی بحالی۔ گزشتہ کچھ عرصے سے سندھ حکومت کی کارکردگی پر سوالات اٹھائے جاتے رہے ہیں، خصوصاً سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ مختلف فورمز پر سندھ کی صوبائی حکومت کی کارکردگی پر شکایت کرتی رہی، اور یہ فاصلے کھل کر سامنے آئے جب کور کمانڈر کراچی نوید مختار نے ایک تقریب میں خطاب کرتے ہوئے کئی سوالات اٹھائے اور سیاسی کمپرومائز کو، پولیٹیکل ایکسپیڈینسی کو کراچی کے برے حالات کا باعث قرار دیا۔ سہیل انور سیال کے سامنے سندھ حکومت اور سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے درمیان اعتماد کی بحالی کا اہم چیلنج ہوگا۔ دوسرا چیلنج سندھ پولیس کو غیر سیاسی بنانا ہوگا۔ سندھ پولیس پر مختلف حلقوں کی جانب سے سیاسی فورس ہونے کے الزامات لگتے رہے ہیں۔ 16 فروری کو آئی ایس پی آر کے ذریعے آرمی چیف کا بیان سامنے آیا کہ سندھ پولیس میں تقرریاں ایپیکس کمیٹی کے ذریعے کی جائیں گی۔ 14 مئی کو ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں آرمی چیف نے ایک بار پھر صوبے کے تمام اداروں میں بھرتیوں اور تقرریوں کو شفاف بنانے اور ان کی نگرانی کی ہدایت کی۔ سندھ کے نئی وزیر داخلہ کو اس بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ سندھ پولیس سمیت تمام ماتحت شعبوں میں ہر سطح پر، خصوصاً نچلی سطح پر تقرریاں اور تبادلے میرٹ کی بنیاد پر ہوں۔ تیسرا چیلنج کارکردگی سے عوام کو موجودگی کا احساس دلانا ہوگا کہ وزیر داخلہ موجود ہے اور پرفارم کر رہا ہے۔ 2 سال سے سندھ کے وزارت داخلہ کا عہدہ خالی رہا، عوام کو بظاہر کوئی فرق نہیں پڑا۔ اس سے پہلے ذوالفقار مرزا اور منظور وسان اس عہدے پر رہے، تب بھی کچھ اتنا خاص فرق محسوس نہیں ہوتا تھا، گویا سندھ میں وزیر داخلہ کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دوسری جانب سندھ حکومت پر تنقید کی جاتی تھی کہ وزارت داخلہ نہ ہونے سے کارکردگی پر فرق پڑتا ہے۔ نئے وزیر داخلہ کو کارکردگی سے عوام کو اپنی موجودگی کا احساس دلانا ہوگا اور مثبت انداز میں دلانا ہوگا۔ چوتھا چیلنج تقرری میرٹ ثابت کرنا ہوگا کہ آپ کی اپنی تقرری میرٹ کے مطابق ہوئی ہے۔ بہت سے حلقوں میں ایک تاثر یہ بھی ہے کہ سندھ کے نئے وزیر داخلہ کا تقرر میرٹ کی بجائے پسند ناپسند اور تعلقات کی بنیاد پر ہوا ہے، کچھ اداروں کو پیغام دینے کی وجہ سے ہوا ہے، کچھ سیاسی جماعت کے جو اپنے معاملے ہیں ان کو نمٹانے کے لیے ہوا ہے، جو مختلف سیاسی ناراض سینئر رہنما ہیں ان سے اپنے معاملات نمٹانے کے لیے ہوا ہے۔ تو سہیل انور کو یہ ثابت کرنا ہوگا، ایسا نہیں ہے، وہ میرٹ پر آئے ہیں اور اپنی میرٹ ثابت کریں گے۔ پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں اور شامل کرتے ہیں معیشت کے حوالے سے خبر جو ملک کی اقتصادی صورتحال کی کوئی بہت اچھی تصویر پیش نہیں کرتی۔ پاکستانی ادارہ شماریات کی جانب سے جاری کردہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ رواں مالی سال 2014-15 کے دوران حکومت جی ڈی پی گروتھ کا مقررہ جو ہدف ہے، اپنا ہی مقرر کردہ ہدف ہے، وہ حاصل کرنے میں ناکام رہی ہے۔ حکومت نے اس عرصے کے لیے 5.1% گروتھ ریٹ مقرر کیا تھا، تاہم اس عرصے کے دوران جی ڈی پی میں اضافے کی شرح 4.2% رہی ہے، اور اس اضافے میں 2/3 سے زیادہ حصہ یعنی 68% خدمات کے شعبے یعنی سروسز کا رہا ہے۔ یہ اضافہ اگرچہ گزشتہ مالی سال کے ٹارگٹ جو گروتھ ریٹ تھا اس سے بہتر ہے، پیپلز پارٹی کی کارکردگی سے بہتر ہے، مگر حکومت اپنا ہی ٹارگٹ نہیں میٹ کر پا رہی، اور جو گروتھ کے نمبرز بہتر ہوئے ہیں وہ خدمات میں ہیں، لارج اسکیل مینوفیکچرنگ میں نہیں ہے، انڈسٹریل میں نہیں ہے، ایگریکلچر میں نہیں ہے۔ کیا وجہ ہے؟ ان تمام چیزوں پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سیکرٹری فائنانس، فیڈرل سیکرٹری فائنانس وقار مسعود صاحب۔ وقار مسعود صاحب، بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ یہ بتائیے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور کے مقابلے میں آپ کی کارکردگی بہتر ہے، آپ نے جی ڈی پی گروتھ کے ٹارگٹ کو بہتر کیا ہے، 5.1 کا مگر آپ کا اپنا ٹارگٹ تھا، اور آپ صرف 4.2% اچیو کر پائیں۔ کیا پچھلے سال بھی آپ اپنا ٹارگٹ نہیں میٹ کر پائے تھے؟ کیا ان ریئلسٹک ٹارگٹ رکھتی ہے حکومت جو خود نہیں اس کو میٹ کر پاتی؟
میں اس میں جو چند عوامل ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے ستمبر کے اندر وسیع پیمانے پر سیلاب آئے ملک کے اندر، جس سے خصوصاً اس علاقے میں جہاں پر ہماری زراعت ہے اور ہماری خریف کی فصلیں ہیں وہ کچھ حد تک متاثر ہوئی، خصوصاً شوگر کین کی فصل جو ہے وہ متاثر ہوئی. اس کے بعد آپ کے علم میں ہے کہ اگست سے دسمبر تک سیاسی جو ہے پارا چڑھا ہوا تھا اور ملک کے اندر ایک کیفیت ایسی تھی جس کے اندر لوگوں کے لیے مشکل تھا. ہمیں خود بھی جو ہے کچھ ہمارے جو پروگرامز تھے، مثال کے طور پہ OGDCL کی پرائیویٹائزیشن وغیرہ، وہ بھی مؤخر کرنی پڑی. تیسری بات جو ہوئی ہمارے لیے کہ جو تیل کی قیمتوں میں بے پناہ گراوٹ آئی اور اس کے ساتھ دیگر بھی انٹرنیشنل کموڈیٹی پرائسز کے اندر کمی واقع ہوئی، اس سے پروڈکشن متاثر ہوئی ہے گلوبلی، کیونکہ اتنی بڑی مقدار میں ان قیمتوں کا گرنا ہمارا خصوصاً آئل اینڈ گیس سیکٹر بہت اہم سیکٹر ہے. مگر وقار صاحب، مجھے اس میں جو زیادہ پریشان کن بات نظر آتی ہے، 5.1% تھا، 4.2% ہوا. زیادہ پریشان کن یہ ہے کہ آپ نے جو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کا ٹارگٹ رکھا تھا 6.8% کا، اس سے آپ آدھا حاصل کر پائے ہیں تقریباً. اب اگر انڈسٹری نہیں گرو کرے گی، کیونکہ انڈسٹری گرو کرتی ہے تو روزگار کے مواقع ہوتے ہیں. ریٹنگ ایجنسیز آپ کی جتنی بھی اچھی ریٹنگ دیتے رہیں، مختلف S&P ہو، موڈیز ہو، مگر وہ ایکسٹرنل کریڈٹ وردینس کے حوالے سے کہ آپ ڈیٹ پے کرنے کی کتنی صلاحیت رکھتے ہیں. لوکل عوام کو اس وقت فائدہ ہوتا ہے اگر لارج اسکیل مینوفیکچرنگ آپ کی گرو کرے. جو نہیں گرو کر رہی، آپ ٹارگٹ کا آدھا نہیں میٹ کر پا رہے، روزگار کے مواقع نہیں پیدا ہوں گے، ایکسپورٹ کے نمبرز نہیں میٹ ہوں گے. یہ کیا مختلف فیکٹرز اتنا کنٹریبیوٹ کر گئے کہ آپ آدھا بھی نہیں میٹ کر پائے اس کو؟ طویل ونٹر تھی اور اس کے اندر گیس کی ساری سپلائی گھریلو صارفین کو گئی ہے. ایک مالیکیول بھی جو ہے، ہمارے 4 فرٹیلائزر پلانٹ ہیں، پاک عرب ہے، داؤد ہرکولس ہے، ایگری ٹیک ہے اور اینگرو کا نیا پلانٹ. ان میں سے ایک مالیکیول کسی کو نہیں ملا، تو یہ 4 بڑی فیکٹریاں جو ہیں اپنی جو استعداد ہے اس کے مطابق کام نہیں کر سکی. اچھا، اسی طریقے سے اور بھی جو ہے میں نے آپ کو فیکٹرز گنائے ہیں جو عمومی طور پر اس کو وہ کر رہے ہیں. دیکھیں، یعنی ایگریکلچر میں 3.3 تھا لیکن 2.8 2.9 کیا ہے. سروسز کے اندر 5.2 تھا، 4.9 کیا ہے. میری عرض صرف یہ ہے کہ یقیناً ہم اسٹریچ ٹارگیٹس رکھتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ جو ہے چیلنجنگ کوئی چیز ہو. مطلب ایک اور فیکٹر نظر آ رہا ہے. دیکھیں، یہ ٹیمپرری فیکٹرز ہیں جو آپ فیکٹرز بتا رہے ہیں، مگر انڈسٹری لگنے کے لیے انڈسٹریز کو پیسہ چاہیے ہوتا ہے. گزشتہ برس میں آپ نے اسٹیٹ بینک سے کم بورو کیا، جس کو حکومت بڑا بتاتی ہے کہ ہم نے بڑا کم قرضہ لیا، مگر پرائیویٹ سیکٹر سے بہت زیادہ بورو کیا. اور جب حکومت خود آ کے پرائیویٹ بینک سے بورو کرتی ہے تو انڈسٹریل سیکٹر کے لیے کچھ رہ نہیں جاتا، کراؤڈنگ آؤٹ ایفیکٹ کریٹ ہو جاتا ہے. تو انڈسٹریلسٹ کے بورو کرنے کے لیے چھوڑا کیا حکومت نے کہ انڈسٹری گرو کرے، لارج اسکیل مینوفیکچرنگ گرو کرے. میں پھر کہہ رہا ہوں، اسی سے روزگار کے مواقع پیدا ہوتے ہیں، اسی سے برآمدات گرو کرتی ہیں. تو حکومت اگر سارا پرائیویٹ کمرشل بینک سے، جو کہ رسک فری ہوتا ہے، جب حکومت بورو کرتی ہے، بورو کر لے گی تو پرائیویٹ سیکٹر کے پاس چھوڑا کیا ہے آپ نے کہ وہ آ کے بورو کرے اور انڈسٹری لگائے پاکستان میں اور انڈسٹری گرو کرے سسٹینیبل بنیادوں پر؟ بہت آپ کا اچھا سوال ہے، لیکن میں اس میں عرض کروں کہ جو بھی کچھ ماضی میں ہو رہا تھا پچھلے 2 سال میں، یہ بہتری کی جانب ہم آگے بڑھے ہیں. مثال کے طور پہ دیکھیے، مطلب یعنی کہ 2 سال پہلے تقریباً کوئی بھی فورن انفلو 12-13 کے اندر جو ہے نہیں ہوا. 13-14 14-15 کے اندر اب تک تقریباً جو ہے کوئی $7-8 بلین کے فورن انفلوز آئیں. اتنے ہی اماؤنٹ سے پھر ڈومیسٹک بوروئنگ نہیں ہوئی. ہم نے تو زیادہ روم بنایا ہے، یعنی جو باہر سے اگر آپ کو بوروئنگ کی فیسلٹی ملتی ہے تو آپ کراؤڈنگ آؤٹ کو کم کرتے ہیں. ہم نے کراؤڈنگ آؤٹ کو کم کیا ہے. صاحب بہت شکریہ، موقف دے رہے تھے. ساتھ حکومت یہ اعادہ کیے ہوئے ہے کہ ہم اگلا بجٹ ایسا بنائیں گے جس میں لارج اسکیل مینوفیکچرنگ گرو کرے اور روزگار کے مواقع پیدا ہوں. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اب آپ سے پیر کے دن ملاقات ہوگی، اس دن کی خبروں کے ساتھ، ان پر تبصروں کے ساتھ، تفصیلی تبصروں کے ساتھ. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.